السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانی زندگی کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ انسانی زندگی کا اختصار یہی ہے کہ ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچپن کے اس عالم میں وہ نہایت کمزور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے، طاقت و قوت اس کے جسم و جان میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد، اس جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف رواں اور دواں ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اسی حقیقت کو قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا اور فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ تم کو پیدا کیا تو تم کمزور تھے، ناتواں تھے، اپنے والدین کے محتاج تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کمزوری کے بعد طاقت دی، قوت دیا، جوانی کا جوش اور جذبہ دیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دوبارہ اس قوت کے بعد دوبارہ کمزور کر دیا۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یہی انسانی زندگی کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے دو مرحلوں کو، زندگی کے دو دور کو اللہ تعالیٰ نے کمزوری سے تعبیر کیا اور جوانی کے مرحلے کو قوت سے تعبیر کیا اور کہا جوانی کا مرحلہ طاقت کا اور قوت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جوانی کے اندر انسان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، جو خون میں حرارت ہوتی ہے، جو اعضاء کے اندر قوت و طاقت ہوتی ہے، جو ارادوں میں استحکام ہوتا ہے، وہ نہ بچپن میں ہوتا ہے اور نہ ہی بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ جوانی کے اندر جو قوتیں اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو عطا کرتا ہے، بعد میں بڑھاپے کے عالم میں دوبارہ وہ قوتیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جوانی کے مرحلے کو قوت سے تعبیر کیا۔ جوانی کا یہ دور جو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو عطا کرتا ہے، یہ ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسانوں کو جنتوں میں ملے گی، جو انسان کو جنت میں جو نعمت ملے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کی ایک شکل، اس کی ایک نوعیت دنیاوی زندگی میں بھی عطا کرتا ہے۔ جوانی کی نعمت ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو انسانوں کو جنتوں میں ملنے والی ہے۔
نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر درج کیا ہے، حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء الثلاثین او ثلاث و ثلاثین سنہ، جب جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، جردن مردن، ان کے جسموں کے اوپر کوئی زائد بال نہیں ہوگا، ان کے چہرے کے اوپر کوئی زائد بال نہیں ہوگا، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کی عمریں 30 سال یا 33 سال کی ہوگی۔ 33 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس کو قرآن نے حتی اذا بلغ اشدہ کہا ہے کہ یہ جوانی کے کمال کی عمر ہوتی ہے، یعنی جنتی جنت میں اس عمر میں داخل کیے جائیں گے جو جوانی کے کمال کی عمر ہوتی ہے۔ 33 سال میں انسان اپنی جوانی کے کمال کو، اپنے اعضاء اور جوارے کی قوت کے کمال کو پہنچتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں وہ اپنے عقل و دماغ کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال میں انسان کی عقل پختہ اور مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کی عمریں 30 سال کی ہوں گی، ان کی عمریں 33 سال کی ہوں گی، وہ جوانی کے مرحلے میں جنت میں رہیں گے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی شمائل ترمذی کے اندر امام حسن بصری کی مرسل روایت سے درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جنت میں داخلے کی دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت لا تدخلها عجوز، جنت کے اندر کوئی بوڑھا مرد، کوئی بوڑھا شخص اور کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ فولت تبکی، وہ عورت پیٹ پھیر کر کے جاتی ہے، روتے ہوئے وہاں سے دربار نبوی سے اٹھتی ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک صحابی کو بھیج کر کے بلوانے کے بعد ان کو سمجھایا اور کہا کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ نہیں پڑھی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ ہم دوبارہ ان کو پیدا کریں گے، دوبارہ ان کو بنائیں گے، اور جس طریقے سے بنائیں گے ان کو بالکل جوان بنائیں گے، باقرہ کر کے ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی بالکل کنواری نوجوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابیوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ینادی منادن، ایک ندا لگانے والا فرشتہ جنتیوں کو پکار کر کے کہے گا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبتئسوا ابدا۔ کہا کہ تمہیں جنت میں دنیا جہان کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا انتظام تمہارے لیے کر دیا ہے۔ ان لکم ان تشبوا، اب تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، فلا تحرموا ابدا، کبھی بھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ ان لکم ان تصحوا، جنت میں ہمیشہ صحت یاب رہو گے، ہمیشہ تندرستی رہے گی، کبھی بھی تم بیمار نہیں پڑو گے۔ وان لکم ان تحیوا، جنت میں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، فلا تموتوا ابدا، جنت میں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وان لکم ان تنعموا فلا تبتئسوا ابدا، کہا جنت میں تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی بھی پریشان حالی جنت میں لاحق نہیں ہوگی۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جوانی کی عمر میں داخل کیا جائے گا، اور ہمیشہ وہ جنت میں جوان رہیں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں سنن ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا تھا، ھذان سیدا کہول اہل الجنہ، یہ ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے، جنت میں بوڑھے حضرات کے سردار ہوں گے۔ حالانکہ ایک دوسری روایت بھی اسی طرز کی ہے کہ صحیح ابن حبان کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کے بارے میں کہا تھا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں کہا گیا وہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسن و حسین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو کیا جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے؟ حالانکہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتائیں کہ جنت میں جوانی کے عمر میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ جنتی جنت میں جوان رہیں گے، تو حضرت ابو بکر اور عمر کن بوڑھوں کے سردار ہوں گے؟ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے اور مفسرین نے اور شراح حدیث نے لکھا ہوا ہے، در حقیقت یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر ان لوگوں کے جنت میں سردار ہوں گے جن کی وفات بڑھاپے کے عالم میں ہوئی ہے، جن کی وفات بچپن کے عالم میں یا جوانی کے عالم میں ہوئی ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جوانی کے عالم میں یا بچپن کے عالم میں مرنے والے نوجوانوں کے وہ سردار جنت میں ہوں گے۔ بہرحال تو یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں عطا کی ہے، آپ کو جوانی کی یہ نعمت دی ہے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا کی جو جوانی ہے یہ ناکافی ہے، یہ کامل و مکمل نہیں ہے، یہ دائمی اور ہمیشہ کی جوانی نہیں ہوتی ہے، یہ وقتی اور عارضی ہے۔ لیکن جنت میں جو جوانی ہوگی وہ کامل و مکمل ہوگی، وہاں پر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جنت کی جو جوانی ہوگی وہ دائمی اور ہمیشگی والی جوانی ہوگی، اور جنت میں جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو عطا کی ہے، اسی لیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی پاسداری کرنے کا اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک۔ کہا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانیے اور جوانی سے فائدہ اٹھا لیجئے قبل اس کے کہ آپ کے اعضاء اور جوارح کمزور ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں، قبل اس کے کہ بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو جائیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانیے، جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد نبی کائنات فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک، اپنے خالی اوقات کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ آپ کے پاس مشغولیات آ جائیں، قبل اس کے کہ آپ کے پاس وقت کی تنگی پڑے۔ خالی اوقات جو آپ کو ملتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، دین کا علم حاصل کر لیجئے، اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے لیے دوڑ دھوپ کر لیجئے۔ اس کے بعد نبی کائنات فرماتے ہیں وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ آپ کے پاس فقیری آئے، اس مالداری کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، مالداری کے عالم میں صدقہ اور خیرات کیجئے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فقیر اور محتاج بنا دے۔ اس طریقے سے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی اور کہا کہ شبابک قبل حرمک، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کر لیجئے قبل اس کے کہ تمہیں بڑھاپا آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسلاف کے بہت سارے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خدمات کا تذکرہ کیا ہے، ان کے عظیم الشان کارناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کی معرفت حاصل ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی اور قوم کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا تھا، تو حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کی اس دعوت کا انکار کر دیا، بارہا سمجھانے کے بعد جب قوم نے حضرت ابراہیم کی دعوت کا، ان کی تبلیغ کا رد کیا، حضرت ابراہیم نے دعوت کے حکیمانہ پہلو کو اختیار کیا۔ نوجوان ابراہیم
دعوت کے حکیمانہ پہلو کو اختیار کرتے ہوئے قوم کے لوگ جس دن عید اور تہوار منانے کے لیے بستی کو چھوڑ کر کے اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے باہر میدان میں اور میلے اور ٹھیلے کی جگہوں پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد سارے بتوں کو توڑنے کے بعد بڑے والے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور آ کر کے گھر آرام کرنے لگے۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے اپنے بت کدے کو دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک توڑ دی گئی ہے، کسی کی آنکھ اور کسی کا سر توڑ دیا گیا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ بڑا ہی ظالم شخص ہے۔ لوگوں نے بتلایا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے، ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے معبودان کا تذکرہ برے انداز میں کرتا ہے، ان کی تردید کرتا ہے، ان کی عبادتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان معبودوں سے پوچھ لو، اس بڑے والے سے پوچھ لو کہ آخر ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا یہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ پوچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان سے پوچھ کر کے کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بت جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہاری دعاؤں کی، تمہارے پکار کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ تمہاری عبادتوں کو، اس کی عبادتوں کی کیفیتوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ معبودان جو اپنی مدد، اپنی دفاع، اپنی مصیبتوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو کہاں سے جا کر کے تمہاری مصیبتوں کا دفاع کریں گے، تمہاری نصرت و تائید کریں گے؟ بہرحال حضرت ابراہیم کو حکیمانہ انداز میں یہی سمجھانا مقصود تھا۔ قرآن آیت کہتی ہے اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم نے دعوت کے اس پہلو کو اختیار کیا تھا، اس وقت نوجوان تھے۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان معبودان کا برے انداز سے تذکرہ کرتا ہے، ان کی عبادتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ نوجوان ابراہیم آگ میں ڈالا گیا، واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آگ میں ڈالا گیا اور نئی عمر کے نوجوان ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ وہ پورا واقعہ آپ نے تقریروں کے اندر اور کتابوں میں سنا ہوگا۔ نئی عمر کا نوجوان ہے، فتح ہے جس کو قرآن نے نوجوان کہا ہے، ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اور آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یہ نہ سمجھیے کہ جب عبادت کرتے کرتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عبادت کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، عبادت کرتے کرتے ہم 60-70 سال کے ہو جائیں گے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نصرتیں نازل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ رب کی نصرتوں کا حقدار بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ مومن ہو، مومن کامل ہو، اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، پھر جا کر کے چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ نئی عمر کا لڑکا ہو، اللہ تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں ایسے نوجوانوں پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ 7 نئی عمر کے نوجوان جو رب کی ذات پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارہ میں سورۃ الکہف میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ بھی نوجوان تھے، نئی عمر کے نوجوان تھے۔ جب رب کی ذات پر ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ بادشاہ وقت کے سامنے، دقیانوس کے سامنے کھلم کھلا توحید کا پرچار کر سکیں۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، کہا کہ بادشاہ وقت کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا، وہ بادشاہ شرک کا داعی تھا، شرک کی دعوت دیتا تھا، اور جو کوئی بھی شخص شرک کے راستے کو چھوڑ کر کے توحید کو قبول کر لیتا، اس زمانے کے صحیح مذہب مسیحیت یا یہودیت کو اختیار کر لیتا، اس کو قتل کی سزا دیتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں جب یہ نئی عمر کے نوجوان کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور بادشاہ وقت کے سامنے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، جو زمین و آسمان میں تصرف کرنے والا، ان کی تدبیر کرنے والا ہے۔ نئی عمر کے تھے، بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے تھے، افضل جہاد کیا تھا انہوں نے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے
کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ حق بات انہوں نے ظالم حکمراں اور ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ بھی نوجوان تھے، قرآن نے کہا انہم فتیہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی مدد کی، وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں اپنی بستی سے اور جا کر کے غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے ساتھ کرامت کیا تھا، ایک معجزہ۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وہ لوگ غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے ساتھ کرامت کی تھی، معجزہ کیا تھا۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے، رب کی نصرت کا حقدار بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بال پک گئے ہوں، آپ کی داڑیاں سفید ہو چکی ہوں، آپ عبادت کر کر کے تھک چکے ہوں۔ اللہ کی نصرتیں نئی عمر کے نوجوانوں پر بھی نازل ہوا کرتی ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی دھرتی اور سرزمین پر اسلامی دعوت کی ابتدا کی تھی، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نئی عمر کے نوجوان تھے۔ 8 سال کے حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو بکر صدیق جو اولین مسلمانوں میں سے، وہ بھی نوجوان تھے۔ تقریباً 37-38 سال کی عمر، 40 سال تک جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ 37-38 سال کے حضرت عمر ابن خطاب بھی اسی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اکثر نوجوان صحابہ کرام نے ابتدا ہی میں اولین دوروں میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انبیاء کا تعاون کرنے والے نئی عمر کے نوجوان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک نوجوان اپنے شاگرد کو لے کر کے جاتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا لا ابرغ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک میں مجمع البحرین تک نہیں پہنچ جاؤں گا میں رکوں گا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کا ساتھ دینے والے بھی نئی عمر کے تھے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں اترنے والے، بدر کے میدان میں نمایاں کارکردگی نبھانے والے 313 صحابہ کرام میں سے اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ یہی وجہ تھی جب بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی، فتح کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کی تقسیم کے لیے آپ بیٹھے، نوجوانوں نے کہا کہ مال غنیمت میں پوری کی پوری حصے داری ہماری ہے۔ بوڑھوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے معاون تھے، ہمارے پیچھے تھے، ان کے تجربات کی روشنی میں ہم نے اس جنگ کو جیتا ہے، جنگ کے اندر کارکردگی ہماری ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مال غنیمت کو بوڑھوں کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول۔ نبی کائنات نے ان کو بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہارا تعاون کرنے والے بھی یہ بزرگ تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تمہیں پیچھے سے تعاون کرنے والے بھی تھے۔ چنانچہ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو نوجوان صحابہ کرام کو بھی مال غنیمت ملتا ہے اور بزرگ صحابہ کرام کو بھی مال غنیمت ملتا ہے۔ اسی بدر کے میدان میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 نئی عمر کے بچے بھی شریک ہوئے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کے میدان میں صف بندی ہوئی، صف کے درمیان حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے دائیں اور بائیں جانب 2 نئی عمر کے بچے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو یہ خیال ہوا کہ اگر میرے دائیں اور بائیں کوئی مضبوط نوجوان ہوتا تو جنگ لڑنے میں اور جنگ کو آگے بڑھانے میں آسانی ہوتی، میرے دست و بازو بنتے۔ اسی درمیان ابھی سب بندی مکمل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں بچوں نے پوچھا تھا چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے یہ نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے۔ ابو جہل کی طرف عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا اور پلک جھپٹتے ہی 2 نئی عمر کے لڑکے 13-14 سال کے 14-15 سال کے وہ لڑکے معاذ اور معوذ
معاذ اور معوذ ابن حارث ابن رفاعہ، جن کو معاذ ابن معوذ ابن افرا کہا جاتا ہے، افرا ان کی اماں کا نام تھا، ان کے والد گرامی حارث ابن رفاعہ ہے، زیادہ تر ان کی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ معاذ ابن حارث اور معوذ ابن حارث دونوں ابو جہل کو گھوڑے سے گراتے ہیں اور گھوڑے سے گرا کر کے اسے زمین پر گرا کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل کو مار گرایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کون سی علامت ہے کہ تم نے ابو جہل کو مارا ہے؟ کہا تلوار میں ابو جہل کا خون لگا ہوا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں دکھائی، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگوں میں انبیاء کا ساتھ دینے والے بڑی بڑی مہمات میں نوجوانوں کا بڑا کارنامہ رہا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ جذباتی معاملات میں، صرف جنگی معاملات میں نہیں، صرف ان معاملات میں نہیں جہاں طاقت و قوت کا مظاہرہ کرنا ہو، بلکہ وہاں پر بھی جہاں سنجیدگی سے کام کرنا ہو، کوئی علمی کام، نوجوانوں نے بڑا علمی کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو کاتبین وحی کو بلا کر کے لکھواتے تھے، املا کرواتے تھے، کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر، کپڑے کے ٹکڑوں پر، درختوں کی چھالوں پر، پتھروں کے اوپر، جانوروں کی کھالوں کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور ختم ہوا، آپ کے دور کے بعد جب عہد صدیقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ اے ابو بکر صدیق امیر المؤمنین، آپ قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کر کے لکھوائی ہوئی ہیں، جو مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں، آپ ان آیات کو اکٹھا ایک جگہ جمع کروا دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بار بار مشورہ دینے کے بعد جب شرح صدر ہوا، انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو بلوایا۔ زید ابن ثابت نوجوان صحابی، صحیح البخاری جلد 2 کتاب التفسیر کی حدیث کے راوی زید ابن ثابت، حضرت ابو بکر صدیق نے زید ابن ثابت کو بلوایا اور کہا انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمع القرآن۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زید ابن ثابت سے کہا کہ تم نوجوان ہو، تم عاقل ہو، سمجھدار ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کا الزام اور کوئی تہمت بھی نہیں ہے، دور نبوی میں تم کاتبین وحی میں سے رہے ہو، لہذا تمہارا یہ کام اور ذمہ داری ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دے کر کے قرآن مجید کی متعدد آیات جو مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، قرآن کو اکٹھا کر دو۔ قرآن کی آیات ابھی تک ایک جگہ اکٹھا نہیں تھی۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا حکم دیا جاتا کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو پہاڑ کو میرے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہوتا، قرآن کی آیات کو جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ 4 صحابہ کرام کے ساتھ قرآن کریم کی جمع اور تدوین کا کام ایک نوجوان صحابی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا انک رجل شاب، آپ نوجوان ہیں، آپ کاتبین وحی میں سے ہیں، آپ عقل مند بھی ہیں، آپ کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، آپ قرآن کی آیات کو جمع کر دیجئے۔ حضرت زید ابن ثابت نے عہد صدیقی کے اندر قرآن مجید کو مدون کیا، اور آج وہی قرآن جو زید ابن ثابت نے مدون کیا ہے، اس کی آیات کو اکٹھا کیا ہے، وہی قرآن آج ہمارے درمیان کیا پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز باقی رہے گا۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ نوجوانوں کی خدمات تھی، اور صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں بھی نئی عمر کے صحابہ کی بہت بڑی خدمات رہی ہیں۔ رئیس المفسرین کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات نبوی کے وقت نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کی تھی۔ 13 سال کے وہ صحابی دنیا انہیں رئیس المفسرین کے نام سے جانتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے ماہر عالم صحابہ کرام کے درمیان مانے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں جو کیبنٹ اور شورا کی میٹنگ بیٹھتی تھی، جو بڑے بڑے معاملات کو طے کرنے کے لیے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا جاتا تھا۔
بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، بدری صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اعتراض کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے درمیان، بدری صحابہ کے درمیان آپ ایک نئی عمر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیوں بلاتے ہیں؟ وَإِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلُهُ، حالانکہ ان کی عمر کے ہمارے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، وہ نئی عمر کے صحابی ہیں، کبار صحابہ کے ساتھ آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب تمہیں اگلی محفل میں مل جائے گا۔ اگلی بار کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اہل شورا کو بلوایا گیا، تمام کبار صحابہ کرام حاضر ہوئے، تمام بدری موجودہ صحابہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ سے کہا سورہ نصر کی اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر بیان کرو۔ تمام صحابہ کرام تفسیر بیان کرنے لگے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتوحات حاصل ہو جائے تو ہمیں تسبیح اور تحلیل بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں فتح کی بشارت دی ہے۔ کسی صحابی نے کچھ اور تفسیریں بیان کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس قرآن مجید کی اس سورہ کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کی اس سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی ہے۔ تمام صحابہ کرام یہ تفسیر نہ جان سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ قرآن مجید کی سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی ہے اور آپ کو بتلا دیا ہے اللہ کی مدد آ چکی ہے، اسلامی مرکز مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے، اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، دعوت اسلامی پورے حجاز اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیل چکی ہے، انٹرنیشنل پیمانے پر خطوط کے ذریعے سے آپ نے دعوت کا کام دور دراز کے ملکوں تک، شاہان عرب و عجم تک آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اب آپ نے نبوت کے اعزاز کی تکمیل کر دی ہے، فیہ نعی رسول اللہ۔ اب آپ کا کام یہ ہے آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تحلیل بیان کیجئے، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، بہت جلد آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اس سورہ کی تفسیر سننے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو تفسیر ابن عباس نے بیان کی ہے یہی تفسیر میں بھی جانتا تھا۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نئی عمر کے نوجوان صحابہ کرام کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی کی نعمت دی تھی، انہوں نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کا محاصرہ کیا، مصر کے محاصرے کے دوران فتوحات کے اندر دیر تھی، حضرت عمرو ابن العاص نے خط لکھا کہ مزید صحابہ کرام، مزید فوج کی ضرورت ہے، مجھے 3000 فوجیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، فتح کے اندر اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، 3 صحابہ کرام کو بھیجا، مطالبہ 3 صحابی کا تھا، فوج کی ضرورت تھی، 3000 صحابہ کرام کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت خارجہ ابن حذافہ اسدی کو بھیجا، حضرت زبیر ابن عوام کو، حضرت مقداد ابن اسود کو، 3 صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا یہ 3 صحابہ کرام یہ 3000 کے برابر ہیں۔ اس طریقے سے نوجوانوں نے جنگی میدانوں میں علمی کاموں میں بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جوانیوں کو برباد نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنی اس نعمت کو تباہ و برباد نہیں کیا، غلط کاموں میں استعمال نہیں کیا۔ موازنہ کر لیجیے اسلاف کے نوجوانوں کا اور ہمارے نوجوانوں کا، عالم یہ ہے کہ سگریٹ پی پی کر کے ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، گٹکے کھا کھا کر کے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، رات میں جاگ جاگ کر کے ان کی آنکھیں دھر چکی ہوتی ہیں، موبائل کا استعمال کر کے ان کی صحتیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، نشاور چیزیں استعمال کر کے ان کے بدن خراب ہو جاتے ہیں، ان کی صحتیں ٹوٹ جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ کھا کر کے ریسٹورنٹوں اور ڈھابوں کے اندر فاسٹ فوڈ اور مسالوں کو
کھا کر کے ان کی صحتیں برباد ہو جاتی ہیں، اور صحتوں کو برباد کرنے کے بعد یہ رب کی نصرتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے من و سلوہ نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے رحمت کے اور نصرت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ نوجوانوں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بھی نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جوانی کی طاقت اور قوت دی ہے، ہمارے خون میں بھی گرمی ہے، ہمارے اندر بھی جذبات اور حوصلے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن یہ جذبات کس کام کے ہیں؟ جو دین کی ترویج کے کام نہ آئے، جو اسلام کی تبلیغ کے کام نہ آئے، جو جوانی راتوں کے اندر موبائلوں کے اوپر بسر ہوتی رہے، جو جوانی ریسٹورنٹ اور ڈھابوں کی زینت بنتی رہے، جو جوانی نائٹ کلبوں کی زینت بنتی رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ڈھابوں اور ریسٹورنٹوں میں جاتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ڈھابوں اور ریسٹورنٹوں میں جاتا ہے، اور اس پر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف نوجوان نہیں بلکہ ہماری نوجوان لڑکیاں بھی گروپ بنا کر کے باقاعدہ گاڑی کا اور آٹو کا انتظام کر کے وہ ڈھابوں اور ریسٹورنٹوں میں جاتی ہیں۔ پہلے زمانوں میں آج سے 10-20 سال قبل ہوٹل، اتنے ریسٹورنٹ اور اتنے ڈھابے موجود نہیں تھے۔ ہوٹلوں میں وہ لوگ کھانا کھاتے تھے جو مسافر ہوتے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، جن کا گھر یہاں پر نہیں ہے، وہ جا کر کے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے تھے۔ ہوٹلوں میں کھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج تو نوجوان عام طور سے رات کا کھانا ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ ماں اور باپ جنہوں نے اس نوجوان کو خون جگر پلایا ہے، وہ سوکھی اور باسی روٹی کھا کر کے گزارا کر لیتے ہیں، وہ دال پر گزارا کرتے ہیں، وہ فاقہ کرتے ہیں، لیکن نوجوان کی جیب میں روپیہ ہے، اپنی کمائی کما رہا ہے، چند روپے کماتا ہے، اور اسی روپے اور دولت کے نشے میں وہ ریسٹورنٹ اور ڈھابوں کے اندر جا کر کے پکوان اور مرغ و مسلم اڑا رہا ہے، اور یہاں پر ماں اور باپ ہیں جو فاقوں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ وہاں پر ہماری مائیں جنہوں نے اسی نوجوان کو خون جگر پلایا ہوا ہے، وہ کڑ کڑ کے زندگیاں گزارتی ہیں۔ اپنے احوال پر نظر ڈالیے، ذرا اپنے اسلاف کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی، اگر حقیقی ایمان ہوتا، تو گھر بیٹھے بٹھائے رب کی نصرتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی، من و سلوہ آپ کے اوپر، آپ کے گھروں میں نازل ہوتا، رب کی نصرتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی۔ حضرت خباب ابن ارت کو گرفتار جب کیا گیا تھا، حضرت خبیب ابن عدی کو، خباب ابن ارت نہیں بلکہ خبیب ابن عدی کو، معاملہ یہ تھا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی جانب تقریباً 10 لوگوں کو جاسوس کے طور پر حالات کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ عاصم بن ثابت کو ان کا امیر بنایا تھا۔ بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے کے بعد ان 10 صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کو انہوں نے تیر مار کر کے شہید کر دیا۔ 3 صحابہ کرام، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت زید ابن دسنہ اور حضرت عبداللہ ابن طارق، تینوں صحابہ کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد، قید کرنے کے بعد ان کو مکے کے بازاروں میں لے جا کر کے بیچا گیا۔ مکے کے بازار میں حارث بن عامر کے بیٹوں نے دیکھا کہ میرے باپ کا قاتل خبیب ابن عدی بیچا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ تھا، حضرت خبیب ابن عدی نے غزوہ بدر میں حارث ابن عامر کو قتل کیا تھا۔ حارث ابن عامر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور خبیب ابن عدی کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اسے اپنے گھر لے کر کے گئے، قید کر دیا، کیونکہ حرمت کا مہینہ چل رہا تھا۔ حرمت کے مہینوں کی تقدیس وہ لوگ بھی کرتے تھے جو کافر تھے، وہ لوگ بھی کرتے تھے جو مشرک تھے۔ آج ہم تقدیس نہیں کرتے، حرمت کا مہینہ تھا، انہیں لے جا کر کے گرفتار کر لیا گیا، قید کر لیا گیا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب حرمت کا یہ مہینہ گزرے گا خبیب ابن عدی کو لے کر کے جائیں گے اور حل میں لے جا کر کے اپنے باپ حارث ابن عامر کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اسی قید کے درمیان کی بات ہے، حارث ابن عامر کی بیٹی کا بیان ہے، کہتی ہیں کہ میں نے خبیب ابن عدی کو دیکھا، انہ لفی یدہ قطف عنب، میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھا انگور کے گچھے ہیں، انگور کے گچھے وہ کھا رہے ہیں۔ وما بمکۃ من ثمر، مکے میں کسی پھل کا نام و نشان موجود نہیں تھا، مکے میں اس وقت انگور کا وہ موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت خبیب ابن عدی جیل میں قید میں ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی خبیب ابن عدی کو انگور کس نے لا کر کے دیا ہے؟ فرماتی ہیں، حارث ابن عامر کی بیٹی کا بیان ہے، انہ لرزق رزقہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت خبیب کے اوپر اپنا رزق کھلا رہا تھا۔ اور معاملہ صرف
مردوں کا نہیں کہ مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا تھا۔ بنو اسرائیل جب وادی تیہ میں تھے، کھانے اور پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکنے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب ان کے اوپر من اور سلوہ نازل ہو رہا تھا تو من و سلوہ کھا کر کے وہ اوب گئے، اور انہوں نے کہا اب ہمیں دال چاہیے، اب ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ شہر کے اندر، اس وادی تیہ میں تمہیں دال نہیں ملنے والی، تمہیں پیاز اور لہسن نہیں ملنے والا، جاؤ تم شہروں اور گاؤں کے اندر اور دیہاتوں میں جا کر کے تم کھیتی باڑی کرو، اپنی فصلیں اگاؤ۔ انہیں من و سلوہ مل رہا تھا، لیکن من و سلوہ لینے کے بجائے بہرحال وہ دال اور پیاز کے خواہش مند تھے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں بھی نوجوانوں پر، اپنی امت نوجوانوں پر، ان لوگوں پر جن کے دلوں میں حقیقی ایمان تھا، ان پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ بیت المقدس کے اندر اپنے محراب میں، اپنے غرفہ خاص میں عبادت کرتی تھیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کہتی ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوتے، حضرت مریم کے غرفہ خاص میں داخل ہوتے، دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم کھانوں کے لیے ڈھابوں پر جاتے ہیں، طرح طرح کے ریسٹورینٹوں پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جنتی کھانے نازل کیے ہیں، اہل ایمان اور اہل تقوی کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ریسٹورینٹوں ڈھابوں کی زینت بننے کے بجائے ہم مسجدوں کی زینت بنیں، اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو ان دولتوں کے ذریعے سے بھوکوں اور ننگوں کی، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کریں، اپنے ماں باپ کی خبرگیری کریں، اپنے آس اور پڑوس کی خبرگیری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، اس دولتوں کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کے کھانے اور پینے کا انتظام کریں۔ جتنا خرچہ ایک بار کے ریسٹورینٹ میں ہوتا ہے، اتنی رقم سے پورے گھر والے آسانی سے خرچ کھا لیں گے۔ جتنا خرچہ صرف گاڑی کے لیے، گاڑی بک کر کے آنے اور جانے کا ہوتا ہے ریسٹورینٹوں اور ڈھابوں کے لیے، اتنے پورے خرچے سے پورے گھر والے بآسانی 2 روز 3 روز تک کھانے کا انتظام کر لیں گے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ایسے ڈھابوں اور ریسٹورینٹوں پر جاتے ہیں، نہیں معلوم ہے وہ حلال کھلا رہے ہیں وہ حرام کھلا رہے ہیں، نہیں معلوم ہے کہ وہ صاف کھلا رہے ہیں یا آپ کو نجس کھلا رہے ہیں، نہیں معلوم وہ جھٹکے کا کھلا رہے ہیں یا وہ جانور جو آپ کو کھلایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جائزہ لینے کی ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری امت کی اصلاح کرنے کی ہے۔ یہ بات ضمناً آ گئی تھی کہ امت کا نوجوان آج مسجدوں میں آنے کے بجائے، امت کا نوجوان اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بجائے، امت کا نوجوان دین کے اوپر چلنے کے بجائے وہ دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، وہ نائٹ کلبوں کے اندر اپنی راتیں گزارتا ہے، وہ ہوٹل اور ڈھابوں میں جاتا ہے، وہ رات بھر موبائل سے چیٹ کرتا ہے، وہ رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر اپنی نیندیں حرام کرتا ہے اور اپنی صحتیں برباد کر لیتا ہے۔ یہ قوم کسی سے ٹکرانے والی قوم ہے، اس قوم سے اگر کسی قوم سے ٹکرا دیا جائے تو یہ قوم ایک بار میں فنا اور ہلاک ہو جائے گی۔ ان کی صحتیں دیکھیے تو دیکھ کر کے ایسا لگے گا فاسٹ فوڈ کھا کر کے ان کی صحتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ غفلت کی اس دبیس چادر سے نکلیے، حالات کا جائزہ لیجئے، دنیا کے بدلتے ہوئے جغرافیائی نقشوں کو دیکھیے، انٹرنیشنل پیمانے پر اور ملکی پیمانے پر، ضلعی پیمانے پر اور شہری پیمانے پر جو کام ہو رہے ہیں اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غفلت میں اسی طریقے سے پڑے رہے تو ایک دن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں بغداد دنیا کا سب سے خوبصورت شہر مانا جاتا تھا، اسے مدینۃ السلام کہا جاتا تھا۔ علامہ خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی، تاریخ مدینۃ السلام، مدینۃ السلام کی تاریخ۔ وہ شہر جو امن و امان والا شہر ہے اسے بغداد امن و امان والا شہر کہا جاتا تھا، وہ بغداد جسے عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ لیکن جب بغداد کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، جب بغداد کے اندر فساد پیدا ہوا، جب وہاں کے علماء میں بگاڑ پیدا ہوا، جب عیاشیاں ہوئیں، جب وہ کھانے اور پینے کے دلدادہ اور شوقین ہوئے، جب ان کی زبانیں لذتوں کی طلبگار ہو گئیں، جب ان کے کان موسیقی کے دلدادہ ہو گئے،
جب وہ نشاور چیزوں کے رسیا بن گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر ان کی نگاہ نہیں تھی۔ کابل کو فتح کیا جا چکا تھا، بخارا اور سمرقند کو تاتاریوں نے فتح کر لیا تھا۔ تاتاریوں کے فتوحات کی آدھی پوری دنیا میں چل رہی تھی، اور بغداد کا مسلمان، وہ امن و امان والا شہر، وہ عروس البلاد والا شہر، بغداد کا مسلمان خواب خرگوش میں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تاتاریوں کی یہ فوج بغداد پر حملہ آور ہوتی ہے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیتی ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ہزاروں علماء کے خون سے بغداد کی سڑکوں کو رنگین کر دیا گیا۔ ایک مشہور مورخ سید امیر علی لکھتا ہے کہ عورتیں اور بچے اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے ہوئے امن و امان کی بھیک مانگنے کے لیے نکلے، لیکن ان تاتاریوں اور ظالموں نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا، بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ بچوں کو نیزوں کی انی پر اچھالا گیا، عورتوں کے پیٹ کو چاپ کیا گیا، نازک اندام عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر کے مارا گیا۔ حالانکہ جنگ کا یہ رول ہوتا ہے کہ جنگوں میں بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، لیکن تاتاریوں نے، منگولوں نے جب بغداد پر حملہ کیا، علماء کو شہید کیا، وہاں کی عوام کو قتل کیا، فوج کو تباہ و برباد کر دیا، بادشاہ وقت کو، مستعصم باللہ کو بورے کے اندر بند کر کے اس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا اور بادشاہ وقت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وہ دارالحکمہ، وہ بیت الحکمہ جس کو ہارون الرشید نے قائم کیا تھا، نادر و نایاب کتابیں اس دارالحکمہ میں موجود تھیں، ان کتابوں کو جلا دیا گیا اور باقی کتابوں کو اٹھا کر کے انہیں دریا برد کر دیا گیا۔ دریائے دجلہ کے اندر ان کتابوں کی کچی سیاہیاں، کتابوں کی کچی سیاہیاں دریائے دجلہ کے پانی کو کالا کر رہی تھیں، اور علماء کا خون عوام کے خون سے دریائے دجلہ سرخ و سیاہ ہو کر کے بہ رہی تھی۔ 15 دنوں تک دریائے دجلہ کا پانی سرخ اور سیاہ ہو کر کے بہتا رہا، کیونکہ وہ عوام غافل ہو چکی تھی، وہ لذتوں کی دلدادہ ہو چکی تھی، وہ کھانے اور پینے کی شوقین ہو چکی تھی، وہ عوام عین پرست ہو چکی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فتوحات کی یہ آدھی، منگولوں اور تاتاریوں کی یہ آدھی جب مصر کی جانب بڑھتی ہے، مصر کی عوام بہت ہی بیدار مغز تھی۔ اس وقت مصر کا بادشاہ محمود بن ممدود سیف الدین قدس ممالک کا ایک حکمراں، وہ بیدار مغز حکمراں تھا۔ جب تاتاری اور منگولوں نے مصر کے اوپر فوج کشی کرنے کا ارادہ کیا، فوج کشی سے پہلے انہوں نے خط لکھا کہ مصر ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ وقت سیف الدین قدس نے کہا ہمیں بغداد کی حکومت کی طریقے سے نہ سمجھنا، اگر ہمارا پالا تم سے پڑا تو ہم تمہاری عقل ٹھکانے لگا دیں گے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ سیف الدین قدس کی جانب یہ تاتاری اور منگول فوج لے کر کے بڑھتے ہیں۔ فلسطین کے اندر عین جالوت کے مقام کے اوپر صرف بغداد کی فتح کے 2 سال کے بعد فلسطین میں عین جالوت کے مقام کے اوپر ایک زبردست معرکہ سیف الدین قدس کا اور تاتاریوں کو ہوتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بڑی فوج کو مسلمانوں نے ٹکر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تاتاریوں اور منگولوں کی وہ فتوحات کا وہ سیلاب مصر کے مسلمانوں نے سیف الدین قدس کی فوج نے روک دیا۔ جو اس وقت کا تاتاریوں کا حکمراں ہلاکو خان اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹی سی ریاست کے ہاتھوں ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ شکست اس لیے ہوئی کیونکہ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ عیش پرست نہیں تھے، وہ بیدار مغز تھے، پوری دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر ان کی نگاہ تھی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں کہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر ہماری یہ نگاہ ہونی چاہیے۔ غفلت کی اس نبیس چادر سے باہر نکلیے، ایمان اور عمل کے راستے پر آپ گامزن ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور مددیں آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، دین اور ایمان کی توفیق دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔